ان الذی سمتنی امی حیدر، مرب سن، میرا تو نام ہی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، ببر شیر رکھا ہوا ہے، چیر پھاڑ کر دینے والا، تو باہر تو نکل رہا، آج لگ پتا جائے زیر آسمان علی کے سامنے کون آتا ہے۔ بڑے جوش سے وہ باہر نکلا، مولا کائنات نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر تلوار کو گھمایا اور اسے موقع دیا، کر لے جو کرنا۔ اس نے اپنے رنگ دکھائے، تفصیلات میں نہیں جاننا چاہتا۔ مولا کائنات نے تلوار اٹھائی، اٹھا کر سیدھی کھوپڑی پہ ماری، کرچ کھوپڑی پہ لگی، خود وود سب چر گیا، اور مولا کائنات کی تلوار جو ہے وہ دانتوں کو چیر کر نیچے تک اتر گئی اور وہ گر گیا۔ فرمایا اے بدماشو، اٹھا لو اپنا، بدماش مر گیا۔ مرہب کو قتل کر دیا مولا کائنات نے۔ خدا گواہ ہے، رب نے جوانی کیسی دی تھی، اللہ نے کیسی ہمت دی تھی، کیسی طاقت۔ مرہب قتل ہوا، اس کے بعد وہ سارے فوج در فوج سامنے کھڑے تھے۔ مولا کائنات نے، مختصر کر رہا ہوں، ان کے پھاٹک کو ہاتھ ڈالا۔ کس کو؟ خیبر کا پھاٹک کاہے کا تھا؟ فولاد کا بنا ہوا تھا پھاٹک خیبر کا۔ مولا کائنات نے اس کو ہاتھ ڈالا۔ میں جب پڑھ رہا تھا 1981 کی بات ہے، 40 سال ہو گئے۔ علامہ فیض ملت فیض احمد ویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا دیکھو کس میں ہاتھ مارا؟ فولاد کے پھاٹک پر، اور مولا کائنات کا ہاتھ جیسے ٹھک کر کے لگا، اس طرح فولادی پھاٹک میں دھس گیا جس طرح آٹا گوندتی ہوئی عورت کی انگلیاں آٹے میں نہیں دھس جاتی۔ ہاتھ مارا، کیا طاقت ہوگی، اللہ اللہ کیا طاقت ہوگی۔ جب ہاتھ ڈالا اور اس کو پھاٹک کو ہلایا، پورا کا پورا خیبر کا قلعہ لرزہ برنداب ہو گیا۔ اس علی کے ماننے والے ہیں ہم۔ ایک ہاتھ کی طاقت یہ ہے، اس علی کی پوری طاقت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ پھاٹک کو ہلا کر اکھیڑ کر پھینک دیا۔ علامہ امام حمام جلال الدین سیوطی نے، اور آپ کے علاوہ سینکڑوں کتب میں یہ موجود ہے لکھا ہوا، میں دکھا سکتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب خیبر فتح ہو گیا تو وہ جو پھاٹک آپ نے پھینکا تھا توڑ کر، اس کو 40 بندے گئے تاکہ اٹھا کے ایک طرف کر دیں، لیکن ان سے ہل نہ سکا، ان سے پھر 80 گئے، تو ان سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ آپ اندازہ تو کریں کہ 80 مرد جا کے اس پھاٹک کو ہلا رہے ہیں، ہل نہیں رہا۔ مولا کائنات نے اٹھا کر ایک کلائی سے اسے پکڑ کر دور پھینک دیا تھا۔ تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے۔